एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास चंद लोग हाज़िर हुए और कहने लगे, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम मिस्र की मगरबी पहाड़ियों के करीब एलजिक गांव के अंदर रहते हैं और हमारे गांव के पास एक बड़ी नहर सी बहती है। इस नहर के पानी को हम अपने खेतों को लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे गांव के साथ में एक कपड़ों का कारखाना लगाया गया है जिसमें गांव के अक्सर मर्द और ख़वातीन काम करके अपनी मजदूरी करते हैं। इस नहर वाला पानी इस कारखाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और सुल्तान मुअज़्ज़म, वो नहर हमारे गांव के पास से गुज़रकर आगे एक जंगल है, इसके दरमियान में गुज़र जाती है और हम नहीं जानते आगे वो नहर कहाँ जा रही है। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, हैरानगी की बात यह है कि पिछले चंद सालों से नहर के किनारे एक ताजर आता है जो घोड़े पर सवार होता है और इसके पीछे 3 ऊँट मौजूद होते हैं। तीनों ऊँटों पर तकरीबन 10 बोरी गंदम लदी होती है। सुल्तान मुअज़्ज़म, हैरानगी की बात यह है कि वो ताजर हर साल इस नहर के किनारे आकर 3 ऊँट गंदम के लदे हुए इस नहर के अंदर डाल कर चला जाता है। और सुल्तान मुअज़्ज़म, हैरानगी की बात ये है कि वो इस नहर में गंदम की बोरियां खुली डालकर चला जाता है। हमें इस बात की समझ नहीं आती वो ताजर इस नहर के अंदर गंदम क्यों डालता है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि वो इस नहर के अंदर खुली गंदम डाल के चला जाता है। आखिर इस नहर के अंदर गंदम डालने का मकसद क्या है? अगर वो चाहे तो इस अनाज से भूखे गरीबों की मदद कर सकता है, कई भूखों को खाना खिला सकता है। और सुल्तान मुअज़्ज़म, हमने इस ताजर के बारे में मालूम करवाया तो मज़ीद हमारी हैरानगी में इजाफ़ा हुआ कि वो ताजर बड़ा ही रहमदिल और सखी इंसान है, हत्ता कि वो एक गांव का सरदार है। इसके अलावा वो काजी का काम भी करता है। ये सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म हैरान हो गए। इतने में एक सिपाही ने आकर कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, अब फसलों का मौसम आ चुका है और हर साल की तरह वो ताजर गंदम ज़रूर इस नहर के अंदर डालने के लिए जाएगा। हम जाकर देखते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर सिपाही, कुछ गांव के लोग नहर के पास झाड़ियों में छुपकर बैठ गए और जब वो ताजर अपने घोड़े पर सवार होकर 3 ऊँट गंदम के लेकर जब नहर किनारे आया तो जब वो गंदम नहर के अंदर डालने लगा तो सारे लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस बोरियों में गंदम की जगह। दोस्तों, असल में ये वाक़या कुछ इस तरह का है कि मिस्र के अंदर एक गांव आबाद था। इस गांव के अंदर 2 ताजर रहते थे। एक का नाम बाइंदर था, दूसरे का नाम कासम था। कासम बड़ा ही रहमदिल और सखी इंसान था और वो अपने भाई बाइंदर से ज़्यादा अक्लमंद, ज़हीन और ज़्यादा कामयाब था। और बाइंदर अपने भाई की अक्लमंदी और कामयाबी से हसद करने लगा। वक़्त गुजरने के साथ साथ कासम बहुत आगे निकल गया और बाइंदर हसद करते करते नाकाम होने लगा। जब इसने देखा मेरा भाई मुझसे ज़्यादा आगे निकल रहा है और ये चंद ही सालों के अंदर बड़ा ताजर बन जाएगा, इसने हसद में आकर अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। जब ये खबर गांव के अंदर फैली, पूरे गांव के अंदर कहर मच गया। सारा गांव रोने पीटने शुरू हो गया, क्योंकि कासम ताजर बहुत रहम दिल था और कासम के होते हुए कभी कोई गरीब भूखा ना सोया। जिसके घर के अंदर अनाज ख़त्म होता, कासम अपने कंधों पर लाद कर इस गरीब के घर के अंदर अनाज पहुंचवाता, लेकिन कभी किसी गरीब को अपने दरवाज़े पर आने नहीं दिया। इसकी इस सखावत और रहमदिली की वजह से लोग इससे बड़ी मोहब्बत करते। कासम का एक छोटा बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी और इसका नाम दयान था,
وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور جب اس بات کی خبر دیان کو لگی اس کے بابا کا قتل ہو گیا تو وہ یہ خبر سن کر اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ گاؤں کے آدمی اس کو اٹھا کر حکیم صاحب کے پاس لے گئے، اور دوسری طرف گاؤں والوں نے قاسم کی لاش کو حویلی سے اٹھا کر اس کے گھر لے آئے اور اس کو غسل دینے کے بعد بڑے ہی اعزاز کے ساتھ اس کو دفن کیا۔ یہ بات گاؤں کا قاضی اور سارے گاؤں والے جانتے تھے۔ قاسم کو اس بڑے بھائی باندر نے قتل کروایا، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے وہ اس کی سزا دلوا سکیں۔ وقت گزرنے لگا، چند دن گزرے تو گاؤں والوں نے دیکھا باندر اپنے بھتیجوں کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا۔ گاؤں والوں نے جب دیکھا تو سارے گاؤں والے اکٹھے ہو کر باندر کے پاس گئے اور اسے کہا، تم اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ اگر تم نے یہ ہمارے حوالے نہیں کیا تو ہم شہر کے قاضی کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ تم سرعام بچے پر تشدد کر رہے ہو، اور اس جرم میں قاضی تمہیں سخت سے سخت سزا دے گا۔ باندر نے سزا کے ڈر سے وہ بچہ گاؤں والوں کے حوالے کر دیا۔ اب اس نے اپنے بھائی کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ قاسم کے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی گئی حویلی بھی باندر نے اپنے قبضے میں لے لی۔ قاسم کے جتنے گھوڑوں کے استبل تھے، جتنا بازار کے اندر کاروبار تھا، اس نے سب کا سب اپنے قبضے میں لے لیا۔ 8 سال کا دیان نہ صرف یتیم ہوا بلکہ ساری دولت سے بھی محروم ہو گیا۔ دیان کی ماں 2 سال پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ اب دیان کا اس دنیا میں کوئی نہ بچا، صرف ایک چچا تھا جو کہ اس کے اپنے باپ کا قاتل تھا اور اب دیان کا بھی دشمن بن چکا تھا۔ گاؤں کے اندر ایک پرانا سا خستہ حال قلعہ تھا جو کہ ہزاروں سال پرانا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس قلعے کے نیچے بیٹھ کر گاؤں کے بارے میں مشاورت کرتے تھے، اور اس گاؤں کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا اس قلعے کے اندر بیٹھ کر سارے گاؤں کے لوگ مسئلے کو حل کرتے۔ اب سارے گاؤں والے اس قلعے کے اندر داخل ہوئے اور سارے گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور اس بات پر سوچنے لگے اب دیان کو کس کے پاس رہنے کے لیے بھیجا جائے، کیونکہ وہ ایک امیر و کبیر تاجر کا بیٹا تھا اور بڑے نازوں سے پالا ہوا تھا۔ لیکن اب دیان پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اور گاؤں والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر گاؤں کے کس آدمی کے پاس دیان کو رہنے کے لیے بھیجا جائے جو اس کی تمام خواہشات کو پورا کر سکے، اسے وہ سہولیات دے سکے جو اپنے باپ سے حاصل کر رہا تھا۔ اسی گاؤں کے اندر ایک بوڑھا بزرگ تھا جس کو لوگ قاضی صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ اصل میں بوڑھا بزرگ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن وہ بڑا ہی عقل مند تھا اور تجربے کار انسان تھا، اور اسی وجہ سے قاسم تاجر جب زندہ تھا تو اس بوڑھے بزرگ کو کہا، بابا جان، آپ کو اللہ نے اتنی عقل دی، تجربہ دیا، لہذا میں آپ کو گاؤں کا قاضی تعینات کرتا ہوں۔ گاؤں کے اندر جو بھی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی مقدمہ ہوگا، آپ حل کریں گے، اور اس بات پر پورے گاؤں والوں نے بھی اتفاق کیا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں کے لوگ اسے قاضی صاحب کے نام سے پکارتے تھے، اور قاضی صاحب کے فیصلوں پر کبھی گاؤں والوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، اور اس مسئلے پر مشاورت کرتے ہوئے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ قاضی صاحب دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، میرے اوپر قاسم تاجر کے بڑے احسانات تھے، اس نے گاؤں کے بوڑھے بزرگ کو اتنا رتبہ دلایا کہ اسے گاؤں کا قاضی بنا دیا، لیکن کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی کہ میں دیان کو اپنے پاس اپنا بیٹا بنا کر رکھ سکتا تاکہ میں اس کی جائز ضروریات پوری کر سکتا۔ اگر میں گاؤں والوں کو کہوں کہ دیان کو میرے پاس میرا بیٹا بنا کر رہنے کے لیے بھیج دو تو شاید وہ مان جائیں، لیکن میرے پاس اتنی سہولیات نہیں کہ جو میں دیان کو پوری کر سکوں،
اور اسی دل ہی دل میں قاضی خود کو کوس رہا تھا۔ اتنے میں گاؤں کا ایک اور آدمی بولا، قاضی صاحب ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب قسمت کا لکھا کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی، اتنا رتبہ دیا، اگر آپ کو دولت نہیں دی تو میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قاضی صاحب مسکرانے لگے اور کہا، حضور ایسی بات نہیں ہے۔ اتنے میں قاضی صاحب نے کہا، اے گاؤں والو، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں دیان کو جس کے پاس بھی بھیجنا ہوگا بڑی ہی عقل مندی سے بھیجنا ہوگا، اور یہ فیصلہ بھی بڑی ہی سمجھ بوجھ کے ساتھ کروں گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ دیان کسی ایسے آدمی کے پاس چلا جائے جو اس کی جائز ضروریات اور اس کی صحیح پرورش نہ کر سکے۔ اور بروز قیامت دیان کا باب قاسم مجھ سے سوال کر کے، قاضی صاحب کیا آپ نے میرے احسانات کا اس طرح بدلہ چکایا؟ یہ سن کر گاؤں والوں نے، حضور آپ کو جلدی کی کوئی ضرورت نہیں، آپ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ گاؤں والوں کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ سارے گاؤں والے دیان اور قاسم سے بڑی محبت کرتے تھے اور وہ اس بات پر بہت پریشان تھے۔ تو اتنے میں ایک کمہار جو کہ مٹی کے برتن بناتا تھا وہ اس محفل کے اندر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے گاؤں والو، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بہت غریب ہوں۔ میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کے برتن بناتا ہوں اور انہی کو بازار کے اندر بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ بھرتا ہوں۔